اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 69 اور 70 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا تھا کہ کفار مکہ بالخصوص ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اسے اس انسان کو اس وقت پیدا کیا جب یہ کچھ نہ تھا، اور پھر اس دنیا میں ہو کے دنیا سے چلا جائے گا تو دوبارہ اٹھانا کون سا کوئی مشکل ہے۔ اور پھر اس اٹھنے کے بعد جو اسے سزا یا جزا ملنی ہے اسے بھی بیان کیا گیا کہ بے مقصد اسے نہیں اٹھایا جائے گا، اٹھانے کا بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس زندگی کے متعلق اس نے جو کچھ اس زندگی میں کیا ہوگا، اچھا کیا ہے تو انعام ملے گا، برا کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، تاکہ کوئی بندہ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اگر کوئی نیکی کرنے والا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ نے نیکی کی جزا دینی ہے اور برائی کی سزا دینی ہے۔ پھر رب کائنات نے جیسے جیسے انسان نے کوئی برائی کی ہوگی اس کے مطابق اسے سزا بھی ملے گی۔ یہ نہیں کہ سب کافروں کو ایک ہی جگہ ڈال دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور تمام مومنوں کو ایک ہی قسم کا انعام ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، تو اسی طرح جہنم میں اللہ نے درکات رکھے ہیں، وہاں بھی مختلف اس کے طبقے رکھے ہیں۔ جس نے جتنا بڑا ظلم کیا ہوگا، جتنی بڑی زیادتی کی ہوگی، جتنا بڑا کفر کیا ہوگا، اتنی بڑی ہی اسے سزا بھی ملے گی۔ کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ دوسروں کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملے گی، کہ دوسروں کو وہ کفر کی طرف لے کے جاتے تھے، دوسروں کو برائیوں کی طرف لے کے جاتے تھے، دوسروں کو دوسروں کے زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے، دوسروں کو ناجائز کام کروانے کے لیے لے کے جاتے تھے، خود بھی غلط کام کرتے تھے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی ہی سزا ملے گی۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے ان میں جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ کچھ لوگ برائی کرنے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں، جس طرح بابری مسجد پہ جس وقت حملہ کیا گیا تو بد نصیب بدبخت اوپر مسجد کے اوپر چڑھ کے اسے پھاڑ رہے تھے، مسجد کا گنبد گرا رہے تھے، تو یہ بے باکی ہوئی نا۔ اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنا، اللہ کے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اور اس بارے میں بڑے بے باک قسم کے ہوتے ہیں، نہیں جی ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جو کسی سے نہیں ڈرتے پھر رب انہیں ایسا پکڑے گا کوئی انہیں چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے۔ اس آگ میں کس کو کتنا بھونا جائے گا، کس کو کتنی سزا ملے گی، رب کو اس بات کا بھی علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اچھائی کرنی چاہیے اور برائی کرنے سے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے، اور برائی کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ برائی کی رہنمائی کرتا ہے تو جس طرح یہ برائی کرتا ہے اس کے پیچھے لگنے والا جتنے بڑے بندے برائی کریں گے ان کی سزا بھی اسے ملے گی۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں پہلا قاتل جس نے حابیل کو قتل کیا، قابیل، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کی سزا اسے بھی ملے گی، ہر قاتل کو بھی ملے گی اور اسے بھی ملے گی، کیونکہ بنیاد برائی کی اس نے رکھی،
اور اسی طرح دوسری طرف حضور نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا وہ خود اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ نمازی بن جاتا ہے، کوئی قرآن پاک کا قاری بن جاتا ہے، کوئی حافظ بن جاتا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھنے والا بن جاتا ہے، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔